اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صرف 6 مہینے میں قرآن کریم پڑھنا سکھانا چاہتے ہیں تو حوضہ معصومہ قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں ایڈمیشن اوپن ہے۔ 6 مہینے سے 3 سال تک کے کورسز اویلیبل ہیں۔ عربی، قرآن و تجوید، اردو، احکام، عقائد و دینیات، تاریخ، دعا، خطابت اور اسپیچ۔ ایڈمیشن کی آخری تاریخ 20 اپریل 2023 ہے اور 23 اپریل سے کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ رابطہ کریں ادارے کے نمبرز پر۔ حوضہ معصومہ قم انٹرنیشنل آن لائن کلاسز، نبا فاؤنڈیشن۔ نبا فاؤنڈیشن آپ کا فاؤنڈیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زرقام اعظمی۔ حوضہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے موقع پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کاٹ دیتی ہے خاموشی سے جگر باطل کا، صلح کی تیغ میں جھنکار کہاں ہوتی ہے۔ پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سرپرست نبا فاؤنڈیشن عالی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ۔ جیسا کہ ناظرین، کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی۔ کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہے اہم تاریخی واقعات کا دوسرا اور آخری ایپیسوڈ ہے آج۔ لہذا چلیے قبلہ کی خدمت ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ جو اہم واقعات ہیں تاریخی، اس کے حوالے سے کل کی گفتگو ہوئی تھی، لہٰذا آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ المبیت کسے کہتے ہیں؟ جی، کل فتح مکہ پہ گفتگو ہو چکی ہے اور آج لیلۃ المبیت پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ لیلۃ المبیت شب ہجرت کو کہتے ہیں۔ شب ہجرت ظاہر ہے کہ بہت مشہور شب ہے، جس رات کو فر مکہ نے رسول کے قتل کا منصوبہ بنایا اور آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ پروردگار عالم نے اس کی اطلاع پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا سے مولا کائنات سے کہا کہ میرے بستر پہ سو رہو۔ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی کریم نے کہا کہ ہاں علی، اگر تم میرے بستر پہ سو گے تو میری جان بچ جائے گی۔ تو تاریخوں میں یہ ہے کہ مولا کائنات نے سجدہ شکر ادا کیا، یہ معلوم کر کے کہ میرے سونے سے رسول کی جان بچ جائے گی۔ تو مورخین کا یہی کہنا ہے کہ یہ تاریخ اسلام میں پہلا سجدہ شکر تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب مسلمان قیامت تک جب تک سجدہ شکر ادا کرتے رہیں گے، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل ہوتا رہے گا۔ اور اسی رات جب بڑی دلیری کے ساتھ مولا کائنات رسول کے بستر پہ سوئے اور رسول کی جان بچائی، تو قرآن مجید کی ایک اہم آیت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ اس آیت کو بھی آیت المبیت کہا جاتا ہے، آیت المبیت کہا جاتا ہے۔ شب کو لیلۃ المبیت اور اس آیت کو آیت المبیت بھی کہا جاتا ہے، اور بھی دوسرے نام ہیں اس آیت کے، لیکن آیت المبیت بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو خدا کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں، اور خدا ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب خداوند عالم نے جبرائیل اور میکائیل کی طرف وحی کی کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور ایک کی عمر دوسرے کے حوالے کی۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کرے؟ مگر دونوں نے انکار کیا۔ تب پروردگار عالم نے فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ زمین پر جا کر دیکھو کہ علی اور نبی دونوں بھائی ہیں۔ میں نے علی کو نبی کا بھائی بنایا ہے، اور ایک بھائی کس طریقے سے اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کر رہا ہے، یعنی علی نبی پر اپنی جان کس طریقے سے نثار کر رہے ہیں۔ جاؤ اور جا کر کے زمین پر دشمنوں سے علی کی حفاظت کرو۔ چنانچہ فرشتے زمین پر آئے اور جبرائیل حضرت علی علیہ السلام کے سرہانے اور میکائیل مولا کائنات کے پائیں پا بیٹھے اور حضرت علی علیہ السلام کی طرف خطاب کر کے کہنے لگے، اے ابو طالب کے لال، مبارک ہو مبارک ہو، تمہارا مثل کون ہے؟ تمہارے جیسا کون ہے؟ تمہارا مثل کون ہے؟ تمہارے جیسا کون ہے کہ خداوند عالم اپنے فرشتوں پر
تمہارے سبب سے فخر و مباحات کر رہا ہے۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں جن کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مثل کون ہے، یعنی تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ تو جبرائیل کون ہے؟ جنہوں نے آدم سے لے کے اب تک کے تمام انسانوں کو دیکھا ہے۔ تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مثل کون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جیسے نہ آدم ہے، نہ نوح ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے، کوئی تمہارے جیسا نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ انبیاء علی جیسے نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی امتیں علی جیسی کیا ہوں گی؟ صرف وہ علی جیسا ہے کہ جس کے لیے علی رسول کے بستر پہ سو رہے ہیں، یعنی رسول علی جیسے ہیں۔ علی کے علاوہ کوئی اور غیروں میں علی رسول جیسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر مولا کائنات نے جو اپنی جان فروخت کر دی اور اللہ کی رضا حاصل کر لی، تو جس کو اللہ کی رضا چاہیے وہ علی کے پاس آئے، اور جس کو علی سے بیعت چاہیے، علی کا نفس چاہیے، وہ خدا کے پاس جائے۔ قبلہ اگلا سوال یہ کہ شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے عورت کی بہترین صفت کیا بیان کی ہے؟ دیکھیے، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی پوری زندگی خاص طور پر عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ویسے تو مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، لیکن عملی طور پر بہترین نمونہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی سیرت ہے۔ چاہے عورت بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے زوجہ کے روپ میں ہو، چاہے ماں کے روپ میں ہو، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی مکمل سیرت جو ہے وہ بہترین نمونہ عمل ہے عورتوں کے لیے۔ خاص طور سے عورت کا جو ایک گویا خاص معیار ہوتا ہے، قرار پاتا ہے، وہ اس کا حجاب ہے، اس کی غیرت ہے، اس کی حیا ہے، اس کا پردہ ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پہ یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ تک پہنچی تو آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پہ پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ مقصد یہ کہ نہ عورت کی نگاہ غیر مرد پہ پڑے، نہ غیر مرد کی نگاہ عورت پہ پڑے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ پردے کا تعلق یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ پردے کا تعلق حیا اور غیرت کا تعلق جو ہے وہ دونوں طرف ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مردوں کو بھی حیا اور غیرت کا احساس کرنا چاہیے اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، جیسا کہ اسلام کا حکم ہے کہ مردوں کو اپنی نگاہ نیچی رکھنا چاہیے۔ تو یہ پردے کا تعلق جو ہے وہ صرف جناب سیدہ نے جو بتایا وہ صرف عورتوں ہی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ مردوں کو بھی اس کی احتیاط برتنی چاہیے۔ چنانچہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جب ایک نابینا صحابی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے اور اجازت طلب کی، تو بعد میں نبی نے حالانکہ ہم کو بتانے کے لیے سوال پوچھا، ورنہ ظاہر ہے کہ سوال جناب سیدہ سے کوئی اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ خود نبی کو معلوم نہیں تھا۔ کہتے ہیں بیٹی وہ صحابی تو نابینا تھا۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ وہ نابینا تھا، میں تو نابینا نہیں تھی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کی نگاہ میں پردے کی کیا اہمیت تھی۔ یہاں تک کہ جناب اسماء بنت امیس سے جناب سیدہ یہ کہتی ہیں کہ جس طریقے سے عورتوں کا جنازہ یہاں عرب میں لے جایا جاتا ہے وہ طریقہ مجھے پسند نہیں۔ تو اسماء بنت امیس نے بتایا کہ ملک حبش میں نے تابوت بنتا ہوا دیکھا ہے جس پہ جنازہ لے جایا جاتا ہے، اور وہ تابوت بنا کر کے جناب اسماء نے دکھایا تو جناب سیدہ بہت خوش ہوئی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب سیدہ جو عورتوں کی سردار ہیں، اور خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اس دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی نگاہ میں پردے کی کیا اہمیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ کسی غیر مرد پہ عورت کی نگاہ پڑے، یعنی جان بوجھ کر کے کسی غیر مرد پہ عورت کی نگاہ پڑے، اور نہ عورت پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جز ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم کے دل کو کتنی خوشی ہوئی اس جواب سے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ جیسا کہ مولا کائنات کے دو بیٹے امام، ایک امام حسن علیہ السلام، ایک امام حسین علیہ السلام، لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے جنگ کی، امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ اس کے پیچھے کی وجہ؟ ہاں دیکھیے، آپ کے اس سوال میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ امام حسین نے جنگ کیوں کی، امام حسن نے صلح کیوں کی، اور دوسرا یہ کہ امام حسین نے صلح کن اسباب کی بنیاد پر کی۔ تو یہ دو پہلو پیدا ہوتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے جن حالات میں صلح کی ہے، اگر ان کی جگہ امام حسین رہے ہوتے تو امام حسین صلح کرتے، اور کربلا میں امام حسین کی جگہ اگر امام حسن رہے ہوتے تو امام حسن علیہ السلام
جنگ کرتے، قیام کرتے، جیسا کہ امام حسین صاحب نے قیام فرمایا۔ جیسا کہ ہمارے یہ پروگرام سردیوں میں بھی ہوتا ہے، گرمیوں میں بھی ہوتا ہے، تو جب سردیوں میں ہوتا ہے تو ہم گرم شال اوڑھے ہوتے ہیں، گرم کپڑے پہنے ہوتے ہیں، سر کو ڈھاکے ہوتے ہیں، مفلر لگائے ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا لباس جتنا سردیوں میں اتنا نہیں ہوتا۔ تو کل کا لباس اور تھا، سردیوں کا لباس اور تھا، گرمیوں کا لباس اور تھا۔ تو یہ ہماری دو سیرت نہیں ہے، یہ موسم کی تبدیلی کا اثر ہے۔ تو جس طریقے سے موسم کی تبدیلی سے لباس بدلتے ہیں، ویسے ہی ماحول کی تبدیلی سے فیصلے بدلا کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام سے جو مطالبہ ہوا تھا وہ حکومت کا مطالبہ ہوا تھا، بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا تھا۔ اگر بیعت کا مطالبہ ہوا تھا تو امام حسن صاحب جنگ کرتے۔ تو امام حسن علیہ السلام سے حکومت کا مطالبہ ہوا تھا۔ دنیا کی حکومت ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ظاہر سی بات ہے جو جوانان جنت کے سردار ہوں ان کی نگاہ میں اس دنیا کی حکومت کی کیا ویلو و قیمت ہو سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ ہوا تھا، تو اس لیے امام حسن نے حکومت دے دی، صلح کر لی۔ امام حسین صاحب اگر بیعت کر لیتے تو یہ امام حسین صاحب کی بیعت امام حسین صاحب کی بیعت نہ ہوتی۔ جیسا کہ زیارت وارثہ میں آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، موسیٰ عیسیٰ کے وارث کہا جاتا ہے، تو گویا حسین کی بیعت آدم سے لے کے خاتم تک اور امام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن صاحب کی بیعت ہوتی۔ تو اس لیے امام حسین صاحب نے بیعت نہیں کی، امام حسن نے صلح کی۔ اب امام حسن نے صلح کیوں کی وہ ذرا سا تھوڑا سا تفصیلی جواب چاہتا ہے کہ 21 رمضان سن 40 ہجری کو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو ان کے دفن و کفن کے بعد امام حسن علیہ السلام نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ایک مختصر مگر انتہائی خطبہ مسجد کوفہ میں دیا، جس کے بعد تقریباً 40,000 لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کتنے لوگوں نے؟ 40,000۔ مولا کائنات کی شہادت اور ان کے دفن و کفن کے بعد جو خطبہ دیا ہے تو فوراً تقریباً 40,000، یہ تعداد یاد رکھیے گا کہ فوراً 40,000 لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی۔ لیکن جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کی سازشوں کے خلاف جنگ کے لیے آواز دی، مقابلے اور لڑنے کے لیے آواز دی، تو بہت سے لوگوں نے امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیا اور دولت کے لیے معاویہ کے ساتھ ہو گئے۔ کوفے کے لوگوں نے معاویہ کے نام بے شمار خطوط لکھے جن میں کہا گیا کہ امام حسن ان کو یعنی اہل کوفہ کو معاویہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، اور اگر معاویہ اشارہ کرے تو ہم حسن کو گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کر سکتے ہیں۔ سوچو کہ جو کل تک امام حسن کے لشکر میں شامل تھے، جنہوں نے بیعت کی تھی، وہ معاویہ کو خط لکھ رہے ہیں کہ حسن ہم کو تم سے جنگ کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں، اور اگر تم کہو تو انہیں گرفتار کر کے ہم تمہارے پاس بھیج دیں۔ روایات میں ہے کہ یہ خطوط اتنے زیادہ تھے کہ ان تمام خطوط کو 4-5 اونٹوں پر لاد کر امام حسن کی خدمت میں بھیجا گیا کہ یہ ہے آپ کے لشکر کا حال، یہ آپ کے لشکر کی بے وفائی ہے اور کوئی آپ کے ساتھ ہے نہیں، لہٰذا جنگ میں کیا انجام ہوگا یہ آپ سمجھ لیجیے۔ تو 4-5 اونٹوں پہ لاد کر کے جو امام حسن کی بیعت کر چکے تھے، ان کے لشکر میں شامل تھے اور بدل گئے معاویہ کے لالچ میں آ کر کے، جو انعام و اکرام کا لالچ دیا یا جان کا خوف دیا، چاہے ڈر کے چاہے لالچ میں بدل گئے، انہوں نے خطوط لکھے جو 4-5 اونٹوں پہ لاد کر کے امام حسن کی خدمت میں بھیجے گئے۔ معاویہ نے فوج تیار کی اور 60,000 کے لشکر کے ساتھ عراق کا رخ کیا۔ 60,000 کا لشکر۔ امام حسن بھی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ امام حسن کے ساتھ بہت کم لوگ تھے اور بقیہ جتنے بھی تھے دولت کے لالچ میں معاویہ کے ساتھ ہو گئے، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا۔ مسجد کوفہ میں 40,000 لوگوں نے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 40,000 لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن صرف 4 ماہ کے بعد آپ کے ساتھ 10 یا 12 لوگ رہ گئے۔ یہ بالکل ویسے ہی مثال ہے کہ جیسے غدیر میں تقریباً 1.25 لاکھ مسلمانوں کا مجمع تھا، لیکن دفن رسول اور دفن و کفن رسول اور غسل پیغمبر کو جب غسل دیا گیا ہے تو صرف چند افراد رہ گئے تھے۔ تو بالکل یہ ہمیشہ یہی صورتحال رہی ہے۔ تو پیغمبر اسلام کے جنازے میں نام کے چند مسلمان، صرف چند خاص مسلمان رہ گئے تھے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، جو وفادار تھے، جو باوفا تھے، وہی جنازے پیغمبر میں شریک تھے۔ اسی طریقے سے امام حسن اسلام کے ہاتھ پہ 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، لیکن جب جنگ کے لیے امام حسن نے آواز دی ہے تو صرف 12 افراد یا 14 افراد یا چند افراد رہ گئے تھے، 10-12 لوگ رہ گئے تھے۔ معاویہ نے ڈرا دھمکا کر اقتدار، جاگیر اور دولت کا لالچ دے کر
کمزور اور مشکوک عقیدہ رکھنے والے لشکر میں انتشار پیدا کر دیا تھا۔ معاویہ کو حالات کا اندازہ ہو چکا تھا، اس نے صلح کی پیشکش کی اور بظاہر انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سادہ کاغذ بھیج دیا کہ ہم آپ کے شرائط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام بھی ایک مختصر خطبہ دینے کے بعد اپنے لشکر کے حالات کا اندازہ لگا چکے تھے اور اندازہ کر چکے تھے کہ لشکر ہمارا کتنا وفادار ہے اور کتنے بے وفا ہیں۔ ایسی حالات میں آپ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے بارے میں جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صلح کا ذکر فرمایا ہے اس کا وقت آ گیا ہے۔ مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی ذمہ داری بہرحال حاکم وقت پر ہوتی ہے اور اسے اسی وقت تک جہاد کا حق حاصل ہوتا ہے جب کہ اس کی فتح یقینی ہو یا اس کی قربانی دین کے حق میں مفید ہو۔ ظاہر ہے کہ امام حسن علیہ السلام جن حالات میں تھے اس وقت اور جیسا کہ ساتھ چھوڑ دیا تھا تمام لوگوں نے، ایسے موقع پر فتح کا تو کوئی امکان نہیں تھا اور قربانی کی بھی کوئی افادیت نہ تھی۔ 10-12 افراد صرف رہ گئے تھے، وہ بھی قتل ہو جاتے تو بعد میں جو کربلا کے لیے فضا ہموار ہوئی ہے وہ کربلا کے لیے فضا ہموار نہیں ہو سکتی تھی۔ دین بھی مٹ جاتا اور دین کے چاہنے اور ماننے والے بھی مٹ گئے ہوتے اگر یہ 12 افراد جو امام حسن کے ساتھ تھے وہ ختم ہو گئے ہوتے تو۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پر امام حسن علیہ السلام نے صلح کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ صلح جو اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی امامت ہے یا اللہ کی طرف سے جو عطا کیا ہوا عہدہ و منصب ہے اس منصب پہ صلح نہیں ہوئی ہے بلکہ ظاہری حکومت پر صلح ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صرف 6 مہینے میں قرآن کریم پڑھنا سکھانا چاہتے ہیں تو حوضہ معصومہ قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں ایڈمیشن اوپن ہے۔ 6 مہینے سے 3 سال تک کے کورسز اویلیبل ہیں۔ عربی، قرآن و تجوید، اردو، احکام، عقائد و دینیات، تاریخ، دعا، خطابت اور اسپیچ۔ ایڈمیشن کی آخری تاریخ 20 اپریل 2023 ہے اور 23 اپریل سے کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ رابطہ کریں ادارے کے نمبرز پر۔ حوضہ معصومہ قم انٹرنیشنل آن لائن کلاسز، نبا فاؤنڈیشن۔ نبا فاؤنڈیشن آپ کا فاؤنڈیشن۔ بے شک، جزاک اللہ۔ فقیر شام سے وہ شخص کم نہیں ہوتا جو اپنے قول پہ ثابت قدم نہیں ہوتا، اگر ہو طرز حسن تو قسم خمینی کی، قلم کا بار بھی خنجر سے کم نہیں ہوتا۔ بہت خوبصورت انداز میں قبلہ نے سوال کا جواب دیا۔ قبلہ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اتنی عظیم قربانیاں کیوں پیش کی؟ جی دیکھیے، اہم تاریخی واقعات میں لیلۃ المبید کا تذکرہ سب سے پہلے ایپیسوڈ میں کل والے ایپیسوڈ میں فتح مکہ کا تذکرہ ہو گیا، یعنی رسول خدا کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر جناب سیدہ کی نظر میں عورت کی بہترین صفت کیا ہے، پھر امام حسن نے صلح کی کیوں کی، اور اب جو ہے وہ امام حسین صاحب سے متعلق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پنجتن کے جو اہم تاریخی واقعات تھے وہ مختصر وقت میں لوگوں کے سامنے پیش کیے جا چکے۔ امام حسین صاحب نے کربلا میں اتنی عظیم قربانیاں کیوں پیش کی، بہرحال یہ ایک اہم سوال ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اتنی عظیم قربانی پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ امام حسین صاحب کی یہ قربانی تخت و تاج اور سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، تخت و تاج یا سلطنت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی۔ امام حسین کا یزید کے خلاف قیام در حقیقت ظلم کے خلاف حق کا قیام تھا۔ یزید جو حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال قرار دے رہا تھا، نبوت کا انکار اور وحی الہی کی توہین کر رہا تھا، اور یزید کی بدکرداری اس منزل پہ پہنچ چکی تھی کہ عبداللہ ابن حنظلہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم ہم کو یزید کی حکومت میں یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب آسمان سے ہم پر پتھر برسیں گے، یعنی یہ جو گویا بے دینی ہے اور گناہ گار جو یزید ہے جیسے گناہ کر رہا ہے، ان گناہوں پہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اب آسمان سے ہم پر پتھر برسیں گے۔ وہ ایسا شخص تھا جو اپنی سوتیلی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں تک کو نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے اشاروں میں بیان کر دیا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور شراب آزادی کے ساتھ پیتا تھا، خود کو خلیفۃ المسلمین کہتا تھا اور شراب آزادی کے ساتھ پیتا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں اگر امام حسین علیہ السلام نصرت دین کے لیے آگے نہ آتے تو آج یہ اسلام ہوتا اور نہ یہ مسلمان ہوتے۔ آج جو کچھ بھی اسلام کے نام پر باقی ہے وہ سب امام حسین صاحب کی قربانی کے صدقے میں ہے۔ امام حسین صاحب نے اپنے قیام کے اسباب پر
خود اپنے اس وصیت نامے میں وضاحت کی ہے جو مدینے سے ہجرت کرنے سے پہلے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام آپ نے وصیت نامہ تحریر کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس قیام سے میرا مقصد اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ اس قیام سے میرا مقصد اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امت میں بے دینی کو اتنا عام کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور رسول کے اسلام کو اتنا مٹانے کی کوشش کی گئی تھی کہ صبح کی 2 رکعت نماز نشے کے عالم میں 4 رکعت پڑھا دی گئی، اور یہی نہیں بلکہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی۔ تو اسلام میں ایسی واضح کھلی ہوئی تبدیلیاں کی جا رہی تھی، اور جو برائیاں تھیں اور جو بد کرداری تھی وہ تو اپنی جگہ پہ تھی، لیکن اسلام میں تبدیلیاں، کھلی ہوئی تبدیلیاں کی جا رہی تھی۔ تو گویا نانا کی امت کی اصلاح کے لیے امام حسین صاحب نے قیام فرمایا تھا، اور فرماتے ہیں امام حسین صاحب اس وصیت نامے میں کہ میرا مقصد اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کی راہ پہ چلوں۔ بہار الانوار جلد 44 صفحہ 329۔ امام نے اپنے وصیت نامے میں بتا دیا کہ ان کے قیام کا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جد کی امت کی اصلاح، نبی کے دین کو پھر سے زندہ کرنا، علی کی سیرت پہ عمل کرنا، یہ آپ کے قیام کا مقصد ہے۔ اور اتنی عظیم قربانیاں آپ نے کربلا میں کیوں پیش کی، اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور وہ امر بالمعروف، وہ نہی عن المنکر، وہ رسول کا راستہ، وہ علی کا راستہ جس کو بچانے کے لیے حسین نے اپنی جان قربان کی ہے، اس راستے پر چل کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنا چاہیے۔ بے شک، جزاک اللہ قبلہ۔ حوضہ معصومہ قم جس کی نگرانی میں پروگرام ہو رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں، حوضہ معصومہ قم ایک بہت اہم خدمت انجام دے رہا ہے ماشاءاللہ سے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ قوم کی امانت ہوتے ہیں، اور ان کو صحیح تعلیم دینا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ حوضہ معصومہ قم نے اس بات کا احساس کیا کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں بہت ضروری ہے، چنانچہ ہمارے ہاں جو تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، اور ان کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے، درس اخلاق دیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے بسر کرنی ہے، اور انہیں کم سے کم وقت میں وہ دینی معلومات فراہم کر دی جاتی ہیں جو پوری زندگی ان کے کام آنے والی ہے، یعنی واجبات جو ان کے ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ اس کے علاوہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ، تاکہ وہ صحیح اذان، صحیح اقامت، صحیح نماز ادا کر سکیں اور قرآن مجید کی صحیح تلاوت کر سکیں، تو زندگی بھر گویا ایک دیدار انسان کی زندگی بسر کر سکیں۔ تو بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام اس انداز سے حوضہ معصومہ قم میں دیا جا رہا ہے، اور یہ 6 مہینے پہ ان کا امتحان ہوتا ہے، ان کا بھی 3 سال کا کورس ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں ہمارے سماج اور ہمارے معاشرہ کا بہت اہم حصہ ہیں، بہت اہم ذمہ داری عورتوں کے سپرد ہے۔ یہ عورت بیٹی کے روپ میں، یہ عورت بیوی کے روپ میں، یہ عورت ماں کے روپ میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہے، خصوصاً ماں کے روپ میں نسل کی تربیت کی ذمہ داری عورت کے حوالے ہے۔ لہٰذا حوضہ معصومہ قم نے پوری توجہ کی ہے کہ کم سے کم وقت میں جو انگریزی اسکول اور کالج میں لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جنہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں مل پایا، ان کو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو اہم دینی معلومات ہیں وہ کم سے کم وقت میں ان تک پہنچائیں، تاکہ ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے وہ اپنی صحیح ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں۔ اس کم سے کم وقت میں انہیں قرآن مجید، احکام، عقائد اور تاریخ وغیرہ، نہج البلاغہ وغیرہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، حدیث وغیرہ سے انہیں آگاہ کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ کہ پوری زندگی ان کے فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، میدان عمل میں انہیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، کم سے کم وقت میں حوضہ معصومہ قم عورتوں کو تعلیم دے رہا ہے، اور 3 سال کے مختصر وقت میں اتنی معلومات انہیں فراہم کر دیتا ہے کہ پوری زندگی کے لیے جو دینی ضروریات ہیں اس سے انہیں آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن کا آج کا یہ آخری ایپیسوڈ تھا، اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ 25 رمضان کو انشاءاللہ رات 9 بجے آپ لوگوں کا ایگزام ہوگا۔ باقی جو بھی آپ کو معلومات حاصل کرنی ہو نوا گروپ میں جو ہے انشاءاللہ دے دی جائے گی۔ ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔